بعد حمد و درود لائق احترام و تعظیم و تقدیم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، غوث الورا کانفرنس۔ ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اپنی زندگی میں ایک اصول آج سے بنائیے اور اس کو 1 سال تک پریکٹس کیجیے۔ جب کوئی آپ سے پوچھے کیا حال ہے تو بس ایسے ہی جیسے آپ نے مجھ سے کہا ہے نا ویسے ہی کہہ دیجیے اللہ کا شکر۔ اس زمانے میں اپنا حال کسی کو نہ بتائیں، سب کے پاس مرہم نہیں ہوتا ہے، پیٹ سب کو دکھانے کا نہیں ہے۔ سیدنا مولا علی فرماتے ہیں جب تک تو نے اپنی پریشانی کا ذکر کسی سے نہیں کیا ہے تب تک تیری عزت تیری مٹھی میں ہے، اور جب تو نے کہہ دیا تو اب تو رسوائیوں کے در پہ پہنچ گیا۔ اور میرے شیخ غوث الاعظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ اپنی زندگی کو مضبوط بنائیے، روئیے مت، شکر ادا کیجیے۔ میں گزارش کرتا ہوں ادھر جو پیچھے ہمارے محترم مہمان معزز مہمان کے پیچھے جو حضرات لوکل کھڑے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں سیکورٹی کے علاوہ وہ ادھر آ کے بیٹھ جائیں۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، مجھے لگتا ہے بہت جلدی میری بات مانیں گے، بڑی مہربانی۔ ماشاءاللہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے سیکورٹی کے جو حضرات ہیں ان کے لیے بھی کرسیاں ڈالنا، یہ بھی کب تک کھڑے رہیں گے؟ ہمارا تو کام ہے بھائی آپ کی خدمت کرنے کا۔ مالدار دیکھتے ہیں امیروں کی لڑکیاں بگڑی ہوئی بے حیائی کے ساتھ لباس پہننے والی بے پردہ عورتیں، بے غیرت لڑکیاں، ان کے رشتے ہو رہے ہیں، مگر شریفوں کی لڑکیاں، شریف غریبوں کی لڑکیاں، نیک پردے والیاں بیٹھی ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ حاجی جی جب کوئی حج کرنے والا آدمی اپنے لڑکے کے لیے رشتہ ڈھونڈتا ہے جہیز والا تو مجھ کو اس کے حج پہ شک لگتا ہے، یہ حج کر کے نہیں آیا ہے، یہ کوئی لالچی انسان ہے، گیا تھا تب بھی لالچی ہے، آیا ہے تب بھی اس کا لالچ ختم نہیں ہوا، یعنی اس کا حج نہیں ہوا، یہ یوں ہی ٹکرے مار کے آیا ہے۔ اور آج کے زمانے میں وہ شخص اگر اس محفل میں کوئی ہو تو میں سید ہوں مگر پھر بھی اس کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں، اس نوجوان کا جو یہ اعلان کر دے کہ میں شادی کروں گا بنا جہیز کے کروں گا، جب باپ اس سے کہے کیوں تو وہ کہتے مجھے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ یہ جہیز والے کار لے لیتے ہیں، پیٹرول نہیں ڈلوا پاتے، وہ پیٹرول تھوڑی دے گا، مگر جب مدینے والے عطا کرتے ہیں نا تو گاڑی بھی دیتے ہیں پھر پیٹرول بھی دیتے ہیں۔ پہلے لڑکی دیکھتے کہ وہی شریف ہو جائے، نیک لڑکی ہو، نامی تک چیک کرتے تھے لوگ، کفیل نمبر صاحب نامی تک چیک کرتے تھے، نامی کی شرافت اس کی بیٹی میں آئے گی، بیٹی کی عادتیں اس کی بیٹی میں آئیں گی، یعنی نامی شریف ہے تو رشتہ کرو۔ ایک بگڑی بھی عورت پورے کٹم کو پورے خاندان کو بگاڑ سکتی ہے، اس کا خیال نہیں رہا۔ ہمارا تو کام ہے اذان پڑھنا، یہ ہمارا کام نمازی گھر گھر سے لانا نہیں ہے، ہمارا بات ہے بات بتا دینا۔ تو سنو میرے دوستوں میرے بھائیوں، لڑکیوں کو دیکھو تو نامی تک دیکھو، اسلام بھی کہتا ہے نامی دیکھو، اسلام کہتا ہے اگر نامی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو، اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمۃ الزہرا کو دیکھو، پھر نمازی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ کو۔
وہ مائیں جو قرآن پڑھتی تھی، کہاں گئی وہ بیٹیاں؟ ہم لوگ کس معاملے میں؟ ہماری بیٹیاں جب ہوٹلوں میں مسلمان برقعے والی لڑکیوں کے اوپر جب چھاپے پڑے تو وہ نکلے. مسلمان لڑکیاں جب برقعے میں ہوٹلوں میں دریافت ہو تو قوم کو بڑا سوچنا چاہیے، شرم کی وجہ سے نیچے سر جھکا لینا چاہیے. جب تیزی کے ساتھ مسلمان عورتیں، مسلمان بچیاں، یاد رکھنا وہ عورت کبھی نیک خاتون، نیک لڑکی معاشرے کو دے نہیں سکتی جو خود نیک نہ ہو. ایک عورت نے زمانے بدلے ہیں، ایک خاتون نے دنیا بدلی ہے، تاریخ اس پر شاہد ہے. کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھنا، منگول کو مغل بنانے والی عورتیں ہیں. ایک خاتون اگر نیک بن جائے زمانے کو تبدیل کر سکتی ہے. غیر منقسم ہندوستان میں ایک چودھری تھے، 1000 بیگھہ سے زیادہ زمین، مالدار انسان. ان کی جو 2 بیویاں ہیں، ایک 100 نوکر ہیں ان کے پاس، بچے بھی ہیں. انہوں نے تیسری شادی کر لی. تیسری بیوی ان کو ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی بیویاں ٹھیک بھی مل جاتی ہیں، ان کو ٹھیک تیسری ملی. کیوں؟ چونکہ وہ نمازی تھی، قرآن پڑھتی تھی. بولو پیچھے والے، قرآن پڑھتی تھی، نمازی تھی، نماز کی پابند تھی. اب اس نے آ کر کے کوئی تانے تو نہیں دیے، مگر یہاں کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے. ادھر اس کا بھائی بھی نمازی تھا، باپ بھی نمازی تھا، ماں بھی نمازی تھی، بہنیں بھی نمازی تھی. یہاں پورا گھر پہ نمازی ہے. چودھری کبھی نماز نہیں پڑھتا، نہ کوئی بچہ نماز پڑھتا، نہ اس کی بیوی نماز پڑھتی. اب اس نے سوچا ان کو نمازی کیسے بنایا جائے، کیسے. اب اس نے کوئی ایسا تو نہیں، میں بتاؤں آپ کو، نصیحت کرنا آسان ہے، نصیحت کرنا، اور کب اور کہاں کرنی ہے بہت مشکل ہے. نصیحت کیسے کرنی ہے میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی 10 سال لگتے ہیں بات کو کہنے میں. موقع دیکھا جاتا ہے. وسیم بریلوی نے کہا تھا کون سی بات کس وقت کہاں کب کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. اس نے دیکھا کہ ان کو نمازی کے لیے میں بناؤں کیسے. نمازی توجہ ہے، نمازی کیسے بناؤں. میری طرف توجہ کرو، نمازی کیسے بنانا ہے. اس نے سوچا اور دیکھا کہ یہ جو چودھری ہے اس کو دودھ لے کر کے جاتا ہے نوکر. اسے کہا تم تھوڑا سا ہی حکم کرے. اسے دودھ لے کر کے جاتا ہے نوکر. وہ بولی تم لے کے نہیں جاؤ گے، میں لے کے جاؤں گا. نوکر کی کتنی حیثیت ہوتی ہے. اچھا دودھ لے کے گئی، اخلاق دیکھے. لیجیے چودھری صاحب دودھ پیجیے. بادام شدام ڈال کے اچھے سے اوٹا کے لے کے گئی تھی، بہترین بنا کے. اس نے کہا میرے 2 بیویاں ہیں، وہ کبھی دودھ نہیں لے کے آئی، میرے نوکر مجھے دودھ دیتے. کہنے لگی میرا زیادہ حق ہے، میرا حق آپ کیوں چھینتے ہیں، میں آپ کی خدمت زیادہ کروں گی. اب توجہ کریں. اس نے کہا ٹھیک ہے دودھ تو پی لیا، کہ میں ذرا اپنے آپ کے پاؤں بھی دبانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہ گھر میں امی کے دباتی تھی، اپنے ابا کے دباتی تھی، اب آپ میرے سرتاج ہیں، آپ کی خدمت میرے اوپر لازم ہے، فرض ہے. آپ ذرا پاؤں. اچھا وہ پاؤں کے پوائنٹ بھی جانتی تھی. کچھ لوگ پاؤں دبائیں تو اور درد کر دیتے ہیں، اس کو جان پتا تھا. اس نے جیسی دبانا شروع کیا ان کو ریلیکس فیل ہوا، بڑا اچھا اطمینان لگا. اور جیسے ہی ان کو نیند آنے لگی چودھری صاحب کو، ویسے ہی وہ بولی چودھری صاحب میں تو جا رہی ہوں اور آپ کو بھی نیند آ رہی ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو فجر کی نماز کے لیے اٹھا دوں. اب ایک تو چودھری، دوسرا مرد، تیسرا مالدار. 3 علامات اس کے اندر گھمنڈ کی، تکبر کی. مرد تو گھمنڈی ہوتے ہی اکثر. اس کا ایگزامپل دوں، 100 کلومیٹر سفر کر کے آئے گا اور گھر میں آ کے کہے گا ذرا پانی لانا. لے 4 آدمی کو پریشان کرنے کی ضرورت تھی، خود ہی اٹھتا جا کے. مگر جہاں چلتی ہے وہاں چلاتا ضرور ہے آدمی. حضرت عمر آدھی دنیا کا بادشاہ، آدھی دنیا کا بادشاہ، مگر کیا کیا دیکھیں، جیسی چراغ جلا بجھا ویسی جلا دیا. کسی نے کہا حضور نوکر بیٹھا تھا اس سے. میں جب چراغ نہیں جلایا تھا تب بھی میں عمر تھا، چراغ جلانے کے بعد بھی میں عمر ہوں. نکتہ بروں نے ہم کو سجھایا، نکتہ بروں نے